الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یسبح له من فی السماوات والارض، کہ اس کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، والطیر، اور پرندے بھی، صافات، پر پھیلائے ہوئے، وہ بھی اڑان میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ، ہر مخلوق کو اپنی نماز کا طریقہ معلوم ہے، وتسبیحہ، اور اپنی تسبیح کا، واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ کو سب معلوم ہے جو بھی وہ کر رہے ہیں، کون کتنی کیسی تسبیح کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت میں آپ دیکھیے، کل قد علم صلاتہ، ہر ایک کو اپنی صلاۃ کا طریقہ معلوم ہے۔ تو گویا صلاۃ سب پر ہے، ساری مخلوق کے لیے صلاۃ ہے، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، طریقے میں فرق ہے۔ تو کیا اگر طریقے میں تھوڑا سا فرق ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے اور انسانوں کا اپنا طریقہ ہے۔ پھر قرآن میں نماز کا کثرت سے ذکر ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھی نیکی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو بھی نیکی کر رہے ہو، اگر دنیا میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں بھی آ رہا تو فکر نہیں کرو، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کو پالو گے، وہاں موجود ہوگی۔ اگر یہاں اجر نہیں ملا، یہاں اس کا فائدہ نہیں ملا، تو وہاں ضرور مل جائے گا۔ پھر وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کرو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں اور یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں، قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لے آئے ہیں کہ نماز قائم کریں۔ یہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ ایمان لائے اور نماز قائم نہ کرے۔ یہ آیت آپ کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے رسول کو کہ وہ بندوں کو بتائیں، اور ہمیں بھی بحیثیت ماں باپ کے یہ حکم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نماز پڑھتا ہے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ خرچ کرے اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، چھپ کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی تجارت ہے اور نہ ہی کوئی دوستی۔ پھر نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں، اس سے بھی اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے اچھا میرے بندوں نے آج کیا کھایا، کون سے کپڑے پہنے اور کیا کیا، نہیں، وہ کیا پوچھتے ہیں؟ نماز کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 555، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن میں اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ فرشتوں کی گواہیاں ہیں، کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو، کیونکہ خاص طور پر ان نمازوں کی روزانہ رپورٹ لی جاتی ہے۔ اور جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں فجر کے وقت، ان کے فرشتے کیا جا کے بتاتے ہیں؟ جب ہم آئے تو وہ سو رہے تھے، اور دوبارہ ہم کب سو جاتے ہیں؟ جب کام سے واپس آتے ہیں نا تو عصر کے وقت لمبی نیند سو جاتے ہیں، کیونکہ راتوں کو جاگنا ہوتا ہے انہیں۔ ایک رات کو جاگنے کی خرابی آپ دیکھیے کیا ہے کہ 2 اہم نمازیں مس ہوتی ہیں، فجر کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی، اور عصر کام سے واپس آ کے پھر سونا ہے کیونکہ نیند پوری نہیں ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں عصر کو سونا ناپسندیدہ، قرآن و سنت میں تو نہیں آیا، لیکن اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ اس کے بعد پھر رات کی نیند ٹھیک نہیں ہوتی، اور جب رات کی نیند ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر آپ صبح سوتے ہیں، پھر دن کا کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے، اپنی سلیپنگ ہیبٹس کو درست کرنا ہے تاکہ نماز پڑھ سکے۔ یاد رکھیے، پھر وہی حدیث دہراؤں گی کہ جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، حدیث کا مفہوم ہے۔
کیونکہ اکثر لوگ وقت کی کمی کا شکوہ کرتے رہتے ہیں یا ٹائم کی آرگنائزیشن نہیں کر پاتے. میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نماز جیسی ایسی چیز رکھی ہے کہ اگر وہ وقت پر ادا ہونے لگ جائے سارے کام اس کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی جگہ آ جاتے ہیں. ہر نماز کے ساتھ کچھ کے ساتھ عبادت کا کام لگا لیجیے، کچھ کے ساتھ ذاتی ضروریات کا، کچھ کے ساتھ لوگوں کی خدمت کا، تو آپ دیکھیں کہ سب کام ہو جائیں گے اور تسلسل سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز زیادہ پسند ہے جو مسلسل کی جائے. ہم سب سے زیادہ زندگی میں مسلسل کام کون سا کرتے ہیں؟ نماز کی ادائیگی کا. تو اس نماز کے ساتھ اور نیکیاں بھی مسلسل ہونے لگیں گی. پھر ہر نماز کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 25:20. سلسلہ صحیحہ کے جو صحیح احادیث ہے نا، وہ اردو میں کتابیں چھپی ہوئی بھی ہیں، یا کسی لائبریری میں آپ دیکھیں تو وہاں سے بھی آپ حدیث نکال کے آپ دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. کبھی کسی کو ریفرنس دینا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے. وہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے، یعنی گناہوں کی آگ. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. انسان ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا وزر ہٹ جاتا ہے، تسلی میں ہو جاتا ہے، انسان سکون میں آ جاتا ہے. یاد رکھیے کچھ بوجھ فزیکل ہوتے ہیں اور کچھ بوجھ روح پر ہوتے ہیں. اب یہ جو روح پر بوجھ ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں اندر سے ڈپریسڈ کرتے ہیں اور اندر سے ہر وقت ایک غم اور فکر لگائے رکھتے ہیں. یہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان کے اثرات ہمارے بدن پر ہوتے ہیں. جب انسان نماز پڑھ کے اپنے گناہوں کی آگ بجھا لیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پرسکون ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ بوجھ ہٹ جاتا ہے. پھر وہ لوگ اس درمیانی وقفے میں گناہ کر کے دوبارہ آگ جلاتے ہیں. جیسے پہلی ظہر کی نماز کے وقت ہوتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے بنی آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو اپنے نفسوں کے لیے جلائی. وہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ان دو نمازوں کے بیچ میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کبھی ہم نے محسوس کیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز ہم سنتے ہیں لیکن اس منادی کی آواز نہیں سنتے، مگر اس حدیث کی روشنی میں ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں. تو فائدہ کس کا ہے؟ اصل میں عام طور پر رجحان یہی ہے، یہ سوچ یہی ہے کہ نماز پڑھ کے شاید ہم کسی کو فیور کر رہے ہیں، حالانکہ نماز ہمارے اپنے فائدے میں ہے. پھر جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے، جب مغرب ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے، جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو یہی ہوتی ہے. جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر میں لتھڑ کر گندگی میں. اور یہ گندگی کس کی ہے؟ گناہوں کی، جو انہوں نے نماز کے ذریعے وضو کے ذریعے صاف نہیں کی. پھر سچے ایمان والوں کی علامت، سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں. یہی لوگ سچے مومن ہیں. سچے مومن ہم المؤمنون حقا، حقیقی مومن. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے. کیسے کیسے انعامات ہیں. پھر نماز اسلام کا دوسرا رکن بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو نماز کی اہمیت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، حقیقی ایمان کی علامت ہے. اوپر آپ دیکھیں نا مؤمنون حقا. نماز اسلام کا ستون ہے. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ اس دین کی بنیاد اسلام ہے، جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا. اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی اوپر کا حصہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خوب محنت کرنا. جب کسی چیز کا ستون ہی باقی نہ رہے، پلر ہی قائم نہ رہے جس پر وہ عمارت قائم ہے، تو کیا ہوگا؟ باقی سب چیزیں گر جائیں گی. تو پھر وہی حدیث یاد کراتی ہوں، کیا جس کی نماز ٹھیک ہو گئی اس کا سب ٹھیک ہو، اس کا باقی دین بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کے احوال بھی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر نماز اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا. اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی کوئی نماز مجھ پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں.
یعنی اسلام کی عمارت نماز سے ہے. باقی نمازیں کیا ہیں اس 5 کے علاوہ؟ نفلی نمازیں ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز قائم کرنے پر بیعت لینا. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی. ٹھیک ہے. نماز اسلام اور کفر اور شرک میں فرق کرنے والی ہے. ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے. یعنی مومن ہونے کی پہچان کیا ہے؟ نماز. قرآن میں کیا ہے نماز کے لیے لفظ؟ ایمان. اور اگر نماز ہی چھوڑ دی تو پھر تو ایمان ہی ناقص ہو گیا. ایمان ہی گیا. یہ معمولی بات نہیں ہے. عبداللہ بن شقیق عقیلی روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے کسی چیز کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان منافقین کے درمیان عہد نماز ہے، بس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. فمن ترکھا فقد کفر. اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے. نمازوں کی حفاظت کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے. اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو کیونکہ امپورٹنٹ چیز ہے زندگی میں. یہ اہمیت پہ بات ہو رہی ہے. یاد رکھیے یہ ساری آیات اور احادیث نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائی جا رہی ہے. والصلاۃ الوسطی، بالخصوص درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے رہو. کہیں بھی کیسے بھی حالات ہوں نماز نہیں چھوڑنی. بہت اہم نقطہ ہے. کہیں بھی سے مراد کہاں کہاں ہوتے ہیں ہم؟ گھر میں، بازار میں، جاب پر، اسکول میں، کسی شادی بیاہ اور پارٹی میں، بیماری کی حالت میں. نماز نہیں چھوڑنی. حالات کیسے بھی ہوں، امیر ہیں، غریب ہیں، کسی بھی حال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے 249 نمبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو، ڈرائیو کر رہے ہیں آپ اور نماز کا وقت آ جائے تو وضو کرے. اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے. پھر اگر اقامت کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اکیلا ہے وہ، کوئی اس کا ساتھی نہیں. اگر اس نے اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے. یہ ہے نماز قائم کرنا. یہ مردوں کے لیے obviously حکم ہے، عورتوں کو تو نہ اذان کا حکم ہے اور نہ اس طرح اقامت کا. لیکن جب آپ کہیں جاتے ہیں پکنک پہ یا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے، شوہر، کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے. یہ حدیث آپ ان کو سنائیں گے تاکہ ان کو نماز کا شوق پیدا ہو. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ دوبارہ حدیث پڑھوں گی. جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وضو کرے. پانی نہ ہو تو تیمم کرے. پھر اگر اقامت کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. اور اگر اذان بھی دی اور اقامت بھی تو اس کے ساتھ اللہ کے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے. اچھا بائی دی وے، آج آپ کو اذان سکھائے گی تو آپ کے دل میں ضرور خیال آیا ہوگا کہ ہم عورتیں، ہم نے کہاں اذان دینی اور یہ ہم ہی کیوں سکھا رہے ہیں، کس مشکل میں ڈال رہے ہیں، کیوں سکھائے گی آپ کو؟ ایک تو جواب بھی دینا ہے انشاءاللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر شخص کو اذان کے الفاظ آنے چاہیے تاکہ اگر کوئی اس میں ایڈیشن اومیشن کرے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو اپنے بچوں کو سکھانی ہے اور سکھا کے تھوڑی سی، اگر آپ کی آواز اچھی ہے اس کو ٹیون بھی سکھا دیجیے ساتھ، اور پھر ان کو انکریج کیا کریں. خواہ آپ کے گھر میں اذان والی گھڑیاں ہیں اور اذانیں تو سیل فون پر بھی بجنے لگتی ہیں اور گھر کے ہر طرف اذان شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ سب ڈیجیٹل ہے نا. کتنا اچھا ہو اگر اس وقت آپ کا بچہ گھر میں ہی اذان دے دے، اگر نہیں مسجد میں جا سکتا. اگر سیل فون اس وقت بچ سکتا ہے اذان کے لیے تو کیا ایک جیتا جاگتا انسان نہیں دے سکتا؟ وہ بھی دے سکتا. کیونکہ اصل میں تو اذان مسجد میں ہوتی ہے، لیکن یہاں اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جنگل میں بھی کہیں بھی ہو سکتی ہے. اگر جنگل میں اذان ہو سکتی ہے تو آپ کے گھر میں بھی ہو سکتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کو اذان سکھا کے انہیں کہیے کہ خود اذان دو، ہم خود اذان دیں گے. اور اس کے لیے آپ اس کو کھڑا کر دیجئے اپنے گھر کی سٹیئرز کے اوپر، جو بالکنی ہے اس میں. نیچے بھی آواز آئے گی اور بیسمنٹ میں بھی جائے گی اور اوپر بھی جائے گی. اس طرح ان کی جھجک بھی اتر جائے گی، ان کا خوف دور ہو جائے گا، وہ نروس نہیں ہوں گے
کسی بھی جگہ پر باہر جائیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ، اسکول میں، کہیں جنگل میں ڈرائیو کرتے ہوئے، کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے وقت اذان بھی دے دیں گے اور اقامت بھی کہیں گے. ان کے ساتھ اتنے فرشتے نماز پڑھیں گے، اللہ کے لشکر جو بھی ان کا نام ہے وہ سب. اجر کس کو ملے گا، ثواب کس کو ملے گا؟ اس موٹیویشن کا، اس سکھانے کا، اس کرنے کا اپرچونٹیز بہت ہیں، بہت بڑا بزنس ہے، لیکن ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. علم نہیں ہے نا، اصل بات یہ علم نہیں ہے، اور علم کے ساتھ پھر موٹیویشن بھی نہیں ہے بعض اوقات. تو چلیں اگر بچے بڑے بھی ہو گئے تو ان کو بھی پکڑے تھوڑا سا اور ان کی جھجک نکالے. اصل میں مشکل پتہ ہے وہی نا، نماز مصلیوں کا کام ہے اور اذان امام کا کام ہے، دیٹس اٹ، اور ہم فارغ ہیں. یعنی ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں یہ کلرجی سسٹم بن گیا کہ بس مخصوص لوگ جو ہے نا وہی دین کے ٹھیکیدار ہیں اور باقیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہیں، اذان کوئی بھی دے سکتا ہے جس کو صحیح طور پر دینی آئے، اقامت کوئی بھی کہہ سکتا ہے، نماز کوئی بھی پڑھا سکتا ہے جس کو قرآن دوسروں سے زیادہ آتا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مخصوص امام سے زیادہ پیچھے والے کو قرآن آ رہا ہوتا ہے، تو امام کو ایسا کرٹسی اس کو آفر کرنا چاہیے کہ تم آؤ، تم نماز پڑھاؤ. کچھ مساجد بہت حفاظ فرینڈلی ہے، جہاں ان کوئی ایسا حافظ جاتا ہے تو اس کو خود آفر کر دیتے ہیں. اور یہ ظرف ہونا چاہیے ایز لانگ ایز آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ صحیح نماز پڑھانے والا ہے. کل شام کی یہاں نماز ہوئی، آپ یقین کریں شاید آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو، اتنی زبردست قرات تھی، مجھے تو حرم یاد آ رہا تھا، بہت زبردست قرات. معلوم نہیں کون تھے پڑھانے والے، لیکن اس طرح ڈفرینٹ ٹائمنگز پر جب ڈفرینٹ لوگوں کی بھی قرات سنتے ہیں تو ذرا خشوع اور بہتر ہو جاتا ہے. لگے بندے روٹین میں ایک ہی شخص کو بار بار سن رہے ہیں، اس سے اور بات ہے. بہرحال دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہیں ہونا. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت. سبحان اللہ، تجارت اور خرید و فروخت، کیونکہ اب تو گھر پہ بھی بیٹھ کے ہم امیزون سے خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ وہ بازو کہتے ایک چیز، ایک آئٹم دیکھنے بیٹھتے ہیں تو سرچ میں اور ریویوز میں کتنا وقت چلا جاتا ہے اور نماز لیٹ ہو جاتی ہے. تو ان کو دنیا کی چیزوں سے زیادہ نماز کی فکر ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اٹھو چھوڑو بعد میں دیکھ لیں گے. پھر انسان کہتے نہیں ابھی تھوڑی سی تو 3-4 آئٹم رہ گئے دیکھ لیتے. نہیں، وہ غافل نہیں ہوتے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. دل اور آنکھیں الٹ جائیں، پھر جائے گی. دل الٹنا اس کی کیفیت ہوتی ہے جب آپ بلندی سے نیچے گاڑی میں آ رہے ہو نا، تو اس وقت دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ الٹی آ رہی ہوتی ہے نا، جیسے وامٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے اگر آپ میں سے کسی نے ایکسپیرینس کیا. رولر کوسٹر میں بھی اسی طرح کی فیلنگ ہوتی ہے، دل بیٹھا جا رہا ہوتا ہے. اس دن حشر کے میدان میں ان کی حالت یہ ہو رہی ہو، سوچئے وہاں کھڑے ہونا بھی مشکل اور دل کی اس کیفیت کو سنبھالنا بھی مشکل. خوف اور گھبراہٹ کے مارے یہ عالم ہوگا. یہ رولر کوسٹر میں بھی خوف ہوتا ہے نا، جو تیزی سے موو کر رہا ہوتا ہے، اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح نگاہیں بھی خوف کے مارے نگاہیں پھر جائیں گی، تو غور سے دیکھ نہیں ان مناظر کو پائیں گے. تو اس دن کے خوف سے، اس دن کے ہول سے بچنے کے لیے وہ آج نمازوں کی فکر کرتے ہیں. پھر مومن کو اپنے باپ دادا اور بچوں سے بھی زیادہ نماز سے محبت ہوتی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے ہم سب کا. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور عصفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا، تو مشرکین نے کہا ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے آباء و اجداد اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. ان کو نماز اپنے باپ دادا اور بچوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور وہ عصر کی نماز ہے. وہ کس لیے؟ کیونکہ قرآن مجید میں خاص طور پر والصلاۃ الوسطیٰ کی تاکید آئی ہے. اس لیے تم اس وقت اکٹھے ہو کر ان پر یکبارگی حملہ کر دینا. ادھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو 2 گروہوں میں کھڑا کریں. ایک گروہ کو آپ نماز پڑھا دیں اور دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈٹا رہے، اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھے. پھر وہ دوسرا گروہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھ لے. تو اس وقت وہ صلاۃ الخوف جو تھی، پھر وہ اس کا طریقہ آپ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے وہ تدبیر کر رہے ہیں کہ اس نماز پہ حملہ کریں گے، تو اس کے جواب میں اللہ نے دین میں وسعت رکھی، رخصت رکھی، 2 گروہوں میں بٹ جاؤ. تقسیم کار، زبردست مینجمنٹ. پھر نماز کا وقت داخل ہوتے ہی کام کاج چھوڑ کر نماز پڑھنا. اسود کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے، یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے.
اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے، کام وہیں چھوڑا اور نماز پہلے ادا۔ تو اس میں وہ جو واقعہ بتا رہی نا کہ کچن میں ہی جائے نماز رکھی ہوئی اور جو ہی اذان ہوئی ساتھ ہی نماز شروع کر دی۔ ایک کہانی میں نے کہیں پڑھی تھی، معلوم نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، کہ ایک خاتون جو تھی انہوں نے کھانا پکانا رکھا اور اتنے میں نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے نماز شروع کر دی اور عین سجدے میں انتقال ہو گیا۔ تو اس پہ تبصرہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ اس وقت کچھ اور کر رہی ہوتی تو اسی حال میں انتقال ہوتا، پکاتی رہتی تو اسی میں، تو چونکہ پرائرٹی نماز تھی تو اس لیے پہلے نماز ادا کرنے لگی اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ تو دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے نا، المرء مع من احبہ، اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ عموماً انہی کاموں پر اختتام ہوتا ہے جن کے ساتھ انسان وابستگی رکھتا ہے۔ نماز کے فوت ہونے پر فکر۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ یہ غزوہ خندق کھودتے کھودتے اس میں حفاظت کے وقت یہ معاملہ پیش آیا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن جب نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا تو اس موقع پر آپ نے ایسا کیا۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیے نماز کی اہمیت کا۔ پھر گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اور اس پہ جمے رہنا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابند رہیے۔ یعنی نماز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ صرف خود ہی پڑھنا کافی نہیں، بلکہ گھر میں اس کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے، گھر والوں کو بھی حکم دینا ہے۔ ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، پیچھے ہم نے پڑھا نا عبادت میں رزق، تو ہمیں رزق نہیں چاہیے، ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کر کے آئیے، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے، اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ بچوں کو نماز کا حکم کب سے دیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو۔ یعنی مارو سے مراد یہ کہ سختی بھی پھر کی جائے، ان کو ڈسپلن کیا جائے۔ حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کی جائے۔ قرآن مجید میں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرمانبردار ہو کر کھڑے رہو۔ اگر تم حالت خوف میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز ادا کرو، مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا۔ یعنی گھر کی نماز، خوف کی، جنگ کی حالت کی نماز، یہ دونوں فرق ہے۔ تو اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم پہلے نہ جانتے تھے۔ دجال جیسے عظیم فتنے کے وقت بھی نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اور دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، اور ایک دن سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن مہینے کے برابر، اور ایک دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر۔ تو گویا 1 سال اور 1 مہینہ، 1 ہفتہ اور 37 ڈیز۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، وہ دن جو سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا، اندازے سے نماز پڑھتے رہنا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کرنا۔ عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب سوچئے کہ ایک شخص انتہائی بیمار ہے اور اس کو فکر صرف اپنی نہیں، دوسروں کی نماز کی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، آپ نے غسل کیا اور آپ جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو پھر یہی سوال پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے لیے ایک ٹب پانی رکھو۔ آپ جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سوچئے بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، بار بار غسل لے رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ نماز پڑھا سکے، نماز کے لیے جا سکے، اور خبر بھی لے رہے ہیں۔ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہم کہ بیماری میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، نمازوں کا کیا کر رہے ہیں، سفر میں کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جیسے جہاز پہ ہوتے ہیں نا، تو جو جہاز عمرہ وغیرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں پاکستان سے، تو عموماً ان میں کچھ نہ کچھ نماز کے وقت ہلچل ہوتی ہے، لیکن باقی فلائٹس میں بہت سے مسلمان بھی ہوتے ہیں،
کہ یوں لگتا ہے جیسے نماز معاف کر کے جہاز میں چلے، فکر نہیں ہوتی. کیونکہ اگر سو رہے ہو تو ظاہر وضو کی یا تیمم کی یا کسی بھی طرح کے، کچھ جہازوں میں باقاعدہ جگہ بھی ہوتی ہے لیکن فکر نہیں. ڈرائیو کر رہے ہیں، فکر نہیں. نماز ہماری فکر بن جانی چاہیے. یعنی آپ سمجھے کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہونی چاہیے. ایمان کی علامت ہے. اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے جاب سے بھی زیادہ، اپنے کام کاج، ہر چیز سے زیادہ، کیونکہ یہ ہمارا اور رب کا کنیکشن ہے. اور اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے. اس میں ہم دعا بھی کرتے ہیں، اس میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں. اس سے ہماری آخرت کے دن کا ہال جو اس سے محفوظ رہتے ہیں، اور اس میں آخری انجام بہتر ہو. یہ حقیقی ایمان کی علامت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے وقت 2 آدمیوں کے درمیان نکلے جن میں سے ایک عباس تھے. ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا. انہوں نے آپ کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا. ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے. لیکن آپ پھر بھی اس حال میں کہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے مسجد میں پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ. ان علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی حفاظت کرو. نماز نماز. یہ آپ عربی عبارت دیکھیے اوپر، الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. حقوق العباد میں سے سروینٹس، اپنے سے چھوٹے سبارڈینیٹس، اور حقوق اللہ میں سے نماز. دنیا سے جاتے ہوئے آخری الفاظ، آخری وصیت. ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. یہی کہتے کہتے اللہ کے نبی کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے لگا اور آپ کی زبان رکنے لگی. قبر میں بندے کی حسرت یہی ہوگی کہ نماز پڑھ لیتا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے. حال ہی میں اس میت کو دفن کیا گیا تھا. آپ نے فرمایا 2 رکعتیں خفیف سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد بھی سمجھتے ہو. نفل ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی. یعنی قبر میں انسان کو کیا حسرت ہوگی، کاش میں 2 رکعتیں اور پڑھ کے آتا تو میری لیے یہ جگہ اس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. جیسے آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں نا تو ہوٹل لیتے ہیں، کوئی کہیں بکنگ کرواتے ہیں، تو جب آپ وہاں جا کے رہنے لگتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے ذرا تنگ ہے، چھوٹا ہے، اس میں یہ فیسلٹی نہیں، یہ فیسلٹی. پھر آپ سرچ کرنا شروع کرتے ہیں اس سے بہتر کہاں، پر کہتے ہیں وہ دیکھو تھوڑا سا ہی تو فرق تھا، کپل آف ڈالرز کا فرق تھا، وہ بک کراتے تو بہتر تھا. وہ کہتے ہیں اچھا نیکسٹ ٹائم. ایسے ہی اس دنیا سے انسان قبر کی طرف سفر کرتا ہے اور وہاں جا کر کیا ہے، کوئی نیکسٹ ٹائم نہیں ہے. وہاں حسرت ہوگی کاش 2 رکعتیں ہلکی سی اور پڑھ لیتے. اور ہم میں سے اکثر لوگ نوافل کو ایسے ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، 2 رکعتیں اور پڑھ لیتے ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر یہ درست ہوئی تو اس کے باقی سارے اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی تو سارے اعمال میں بگاڑ آ جائے گا. یہ وہ حدیث ہے جس کو میں بار بار کوٹ کر رہی تھی. اگر یہ درست ہوئی تو اس کے سارے اعمال بھی درست ہوں گے. فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. یعنی باقی اعمال نامہ اچھا نہیں ہو سکتا جب تک نماز ٹھیک نہیں. تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا اور سیکھنا کتنا ضروری ہے. تو بہت ضروری ہے آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. آن لائن بھی جا رہا ہے الہدیٰ لائف پر، وہ گھر میں سن لیں، کام پہ سن لیں. اگر کام صرف ہاتھوں کا ہے تو کان کو لگا کے کچھ سنتے رہیں. یعنی اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو. جتنے لوگوں کو آپ بتائیں گے انشاءاللہ وہ پلٹ کے فائدہ آپ ہی کی طرف آئے گا. کیونکہ نماز کی درستگی پر ہمارے اعمال کی درستگی کا انحصار ہے. اگر اس میں سستی ہے تو باقی دینی اعمال میں پھر سستی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہوگی. کہا ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جاننے والا ہے، میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی ہے. چنانچہ اگر وہ کامل ہوئی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی،
اور اگر اس میں کوئی کمی ہوئی تو فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، اگر اس کے نفل ہوئے تو فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو اس کے نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے. تو نوافل کس لیے پڑھتے ہیں؟ تاکہ فرائض کی کمی پوری ہو جائے. یہ ایسے ہے نا جیسے آپ نوٹس ہوتے ہیں تو بعض اوقات تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، چینج اٹھاتے ہیں اور اس کو پورا ڈالر بنا کے دے دیتے ہیں. آخری زمانے میں اسلام کی اس نشانی کا مٹ جانا. آپ نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی. جیسے ہی ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ اس سے ملی ہوئی دوسری کڑی کو پکڑ لیں گے. سب سے پہلے اسلامی شریعت کے نفاذ کی کڑی ٹوٹے گی اور ان میں سب سے آخر میں نماز کی، یعنی لوگ نمازوں کی پھر پرواہ نہیں کریں گے. لوگوں کا مسجد سے گزرنا مگر 2 رکعت نماز بھی نہ پڑھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی مسجد میں سے گزرے گا مگر اس میں 2 رکعت نماز ادا نہیں کرے گا. پھر آخری زمانے میں لوگوں کا نماز سے ناواقف ہو جانا. ہم اپنے اولادوں اور ان کی آگے اولادوں کی فکر کریں، سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوگا. جو بچے ہماری زندگی میں نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے بچوں کو پڑھوائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا. جیسے امبرائڈری ہوتی ہے نا تو کچھ عرصے کے بعد پرانی ہو کے کیا ہوتا ہے تو اس کے دھاگے نکل جاتے ہیں تو وہ اس کے پھول مٹ جاتے ہیں. حتیٰ کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کیا ہوتے ہیں. ایک رات میں اللہ عز و جل کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، یعنی قرآن اٹھا لیا جائے گا. لوگوں کے مختلف گروہوں میں سے کچھ بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی. وہ کہیں گے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں. یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے، اس کے علاوہ انہیں اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا. اور یہ میں خود اپنی آنکھوں سے پچھلے دنوں چائنا گئی ہوئی تھی، وہاں دیکھ کر آئی. ہم ایک مسلم ریسٹورینٹ کے پاس رک کے کھانا کھانا تھا. وہ حلال کی اسٹیمپ سی ہوتی ہے، وہ مسلم ریسٹورینٹس کے اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے کہ حلال کھانا ملتا ہے. تو وہ شخص باہر آیا اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو اس نے چائنیز نام بتایا. میں نے کہا کہ تو اگر تم مسلم ہو تو مسلم نام کیا؟ تو اس کو یاد نہیں. تو اس نے اپنی ماں کو کال کیا اور اس سے پوچھا تم نے میرا اسلامی نام کیا رکھا تھا؟ تو اس نے بتایا ابراہیم رکھا تھا. میں نے اس کو سلام کیا السلام علیکم، تو میں ایسے دیکھ رہا تھا. تو وہ جو میرے ساتھ چائنیز انٹرپریٹر تھے وہ کہنے لگی کہ he is empty, he doesn't know anything about Islam. تو میں نے کہا کہ پھر فرق کس طرح کیسے کہتا کہ میں مسلمان ہوں، بس یہ پورک نہیں کھاتے، یہ اسلام کی علامت ہے. تو اس میں یہ حدیث کتنی سچی حدیث ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کوئی لا الہ الا اللہ کہتے تھے. لٹرلی ایسے لوگ اب بھی دنیا میں ہیں کہ جن کے اگر پچھلے گرینڈ پیرنٹس جو تھے مسلمان تھے تو انہوں نے لا الہ الا اللہ جو سکھایا بس اس حد تک وہ باقی ہے. دیٹس اٹ. ہمیں اپنی نماز کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی نماز کی بھی فکر کریں اور ان کو وصیت کر کے جانی کہ وہ اپنے بچوں کو بھی اور ان کے بچوں اگر پوتا پوتی نمازہ نماز ان کو بھی کہیں کہ تم لوگ جب بڑے ہوگے تو اپنے بچوں کو بھی تم نماز اور دین سکھاؤ گے. اللہ ان سب کو ایمان پر قائم رکھے. ابھی آپ نے کہا تھا کہ دجال 40 دن رہے گا اور ایک دن 1 سال کا ہوگا. تو پھر نماز کا کیسے اندازہ؟ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. اس میں یعنی اندازہ کر لینا کہ اتنے گھنٹے بعد ہم ظہر پڑھتے تھے، اتنے میں اتنا، اس طرح یعنی ٹائمنگ کے حساب سے ڈویژن کر لیں گے نا. جیسے ابھی بھی اگر آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں آپ کو نہیں پتا چلتا، نئی جگہ تو قبلے کا یا نہیں پتا چلتا، ٹائمنگ نہیں، تو آپ سورج دیکھ دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں. اللہ عالم، یہ تو کہیں نہیں بتایا گا کہ وہ دن کیسا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہاں اس حدیث کو کوٹ کرنے کا مطلب اس وقت کی نماز پڑھانے کا طریقہ سکھانا نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی زیادہ امپورٹنس تھی صحابہ کے نزدیک نماز کی کہ وہ اس وقت نماز کیسے پڑھیں گے. یعنی اگر سال کا دن ہوگا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے، یہ فکر کی بات تھی. تو یہ نماز کی اہمیت کے ریفرنس میں یہاں کوٹ کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دنوں سے محفوظ رکھے. لیکن جس پر وہ آئے گا اس کو پھر پتہ چل ہی جائے گا کہ اندازہ کرنا کیا مطلب ہے اس کا. بعض اوقات آپ دیکھیں لوگ ٹائم رکھ دیتے ہیں کسی کلاس کا، درس کا، پارٹی کا، شادی کا، عین نماز کے وقت. اس وقت سمجھ نہیں آتی، گھر سے پڑھ کے جائیں تو لیٹ ہو جائیں گے، وہاں پہنچ کے پڑھے تو نماز کی جگہ ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں کو تو اپنے جو انتظامات ہیں یعنی کہ اپنے اوقات یا ٹائم ٹیبل یا اپنی انوائٹس ہیں وہ نماز کو سامنے رکھ کے دینے چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.